بہت بہت شکریہ عمر صاحب. بنیادی طور پہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر آپ کو دعوت دی ہے مذاکرات کی، پہلے ذرا آپ انہی کے الفاظ سن لیں اور انہوں نے کچھ اپنے بھی مطالبات آپ کو سنائے ہیں وہ بھی سن لیں اور پھر آپ کا جواب لیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے، میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی، اس سے پہلے وہ بھاگ گئے. یہ آئیں بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں. یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے، وہ حقائق سامنے لے کے آئے. اس طرح اگر 26 نومبر کے دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے، اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے. اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. میں بالکل تیار ہوں صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کہ یہ ڈائلاگ آگے بڑھے. جی عمر ایوب صاحب، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں صدق دل کے ساتھ تیار ہوں، ڈائلاگ آگے بڑھے، وہ آپ کو دوبارہ دعوت دے رہے ہیں. آپ کا کیا رسپانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. ہمیشہ ایک آنر کی بات ہوتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا یہ آفر ٹوٹلی ریجیکٹڈ. اپوزیشن کی طرف سے ہمارے بالکل کلیئر، ہماری انٹینشنز بھی کلیئر تھی. نیک نیتی سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نیگوسیشنز کمیٹی بنائی. کلیئر ہمارے وہاں پہ ڈیمانڈز تھیں، اور وہ میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں دہراتا ہوں. نمبر ایک، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ہمارے اسیران ہیں ان کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈھیل نہ ڈھیل. نمبر ایک. نمبر دو، 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن. اور نمبر تین، اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو بار ہم نے حکومت کو باور کرایا اور انہوں نے اگری کیا کہ ہماری رسائی وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ایک ان مانیٹرڈ ماحول میں، اور انہوں نے دونوں بار اپنے اعلامیہ میں اس کو ایڈ کیا، وہ نہیں کرا سکتے، اور لہٰذا ٹوٹلی ریجیکٹڈ. اور دوسری چیز، شہباز شریف جو ابھی بات کر رہا تھا، لگتا ہے کہ اسکرپٹ اس کو ذرا ڈسپیچ رائڈر کے ذریعے لیٹ پہنچی، بہت دیر کر دی. نہیں تو وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس کی انکوائری کی جائے تو 2018 کی بھی کروا لیں، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ فافین کا میر صاحب آپ دیکھ لیں، فافین کی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ 2018 میں بھی ہمارے ساتھ داغا ہوا تھا کہ ہماری 30 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ اس وقت کی پی ایم ایل این کو ہی دی گئی تھیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ فافین کی رپورٹ بھی ہے اور جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور 2024 میں تو ٹوٹل یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایک آپ کا رزلٹ ہی تبدیل کر 180 سیٹوں سے ہم اٹھا کے تو 92 سیٹوں پہ لے آئے تھے. تو یہ جو آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کر کے تو اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب آپ ایک سیاسی اتحاد بنا کے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے، ہم نے شروع بھی کیا تھا. تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارے جگزئی صاحب جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کی سربراہی میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی یہی کرنے جا رہے ہیں. اور مختلف پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگ بہت ایکٹیولی ہم لوگ یہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، آپ نے پیکا لاء کے بارے میں بھی بات کی ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اسمبلی میں بھی ہم لوگ بولنے کی کوشش کی، ہمیں اسپیکر نے اجازت نہیں دی. نہ صرف پیکا ایکٹ میں ترامیم، بلکہ آپ کا پاکستان ڈیجیٹل بل جو کہ آپ کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں پیش ہوا تھا، اور تقریباً مہینے سے پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ پہلے ملے ہوئے تھے. اس کو بلاک کرنے میں ہم لوگ اس وقت تک کامیاب تھے، پر اچانک پیپلز پارٹی کو کہیں سے ڈائریکشنز آئی ہیں اور انہوں نے دوگلا پن دکھایا، اور انہوں نے پاکستان ڈیجیٹل بل کے لیے انہوں نے حامی بھری. اور یہ وہ مسودہ یا یہ وہ قانون ہے جس کے تحت جتنے ادارے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ یا باقی اداروں کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی چھتری تلے آ جائیں گے، اور وہ ٹیلر میڈ ایڈ وہ دیں گے اور کسی شخص کو وہاں پہ وہ بٹھا دیں گے. پیکا ایکٹ جو ہے وہ کیونکہ براہ راست جرنلسٹ کمیونٹی کو متاثر کر رہا ہے تو اس پر تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ڈیجیٹل پاکستان بل ہے اس کو ذرا اگنور کر دیا گیا. اس کو اگنور کر دیا گیا، اور یہاں پہ ہم نے 6 لوگوں نے ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا. ڈسینٹنگ نوٹ ہم نے لکھا اور سائن کے ساتھ میں نے سیکرٹری آف کمیٹی کو میں نے دیا، چیئرمین کو دیا. میں نے کہا جی اگلے دن 12 بجے سے صبح آپ کے پاس ہوگا. ان کو اتنی رش تھی، ان کو اتنے سخت ڈائریکشنز تھے کہ اگلے مطلب اسی وقت وہ قومی اسمبلی کے ایجنڈا پہ لایا گیا، اس پہ لایا گیا، ایجنڈا بزنس پہ لایا گیا.
اور اگلے دن وہ قانون پیش ہوا اور ہمارے جو اعتراضات تھے وہ وہاں پہ نہیں رکھے گئے جو کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی. یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اور پیپلز پارٹی جو ہیں آپ مل کے اس کو تقریباً آپ نے 1 مہینے تک ڈیلے کیا پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو، لیکن جس دن اس نے ہاؤس میں منظور ہونا تھا تو اس دن تو آپ بائیکاٹ کر کے چلے گئے، تو آپ نے حکومت کو فری ہینڈ نہیں دے دیا؟ ان کے پاس میجورٹی تھی میر صاحب. وہاں پہ بھی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ہمارے 6 ممبرز تھے. ہم 6 نے اپوزیشن کی، ہم نے ووٹ اپنا اس کے اگینسٹ دیا، دلائل دیے، سارا کچھ کیا جو ہم سے حت الوسع کوشش ہوتی ہے جمہوری ایک فریم ورک کے اندر. ہم لوگ کوئی گورلا فورس تو نہیں ہے. اور وہاں پہ ہم نے ساروں کو یہ دلیل دی اور ہم نے کہا کہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اور قومی اسمبلی میں بھی وہاں پہ اکثریت رائے کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے پاس میجورٹی ہے اور انہوں نے وہ میجورٹی یوز بھی کی. اور میں نے اٹھ کے، ہم لوگ جب ڈیسک ہمپنگ کر رہے تھے، ڈیسک بجا رہے تھے، وہ اسی لیے کیونکہ اسپیکر نے ہمیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی اور وہ اس کو بلڈوز کر رہے تھے اور انہوں نے بلڈوز کیا. اور یہ بھی میں کہتا چلوں میر صاحب کہ آپ کا پاکستان ڈیجیٹل بل اور پیکا آرڈیننس، یہ دونوں مل کے اتنے خطرناک قوانین ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اظہار رائے، کوئی آپ کا شخص کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیز آپ غلط بات کر رہے ہیں. وہ خود اس کی ڈیفینیشن کریں گے. آپ ہو گئے، میں لیکن ہوں گا، ہم حکومت سارے کے کہتی ہے سارے. کہ ہم نے تو یہ فیک نیوز ختم کرنے کے لیے یہ بل لے کے آئے. تو پھر مجھے یہ بتائیں میر صاحب کہ وہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ ہاں، یہ اس بل میں فیک نیوز کی ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے، ماشاءاللہ آپ کا بہت تجربہ ہے اس کے ساتھ، لیگل قانون سازی کے ساتھ بھی اور میڈیا کے ساتھ بھی. وہ فیک نیوز، وہاں پہ قانون بنتا ہے تو اس میں ہر ایک آئٹم کا ایک ڈیفینیشن ہوتا ہے. فیک نیوز کون ڈکلیئر کرے گا؟ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کوئی سیکشن آفیسر کرے گا، کوئی بھوٹا صاحب کریں گے، کون کرے گا؟ وہ تو حامد میر صاحب ہو گئے، عمر ایوب ہو گئے، ہم سارے کے سارے اندر ہوں گے. اچھا، لیکن حکومت کے بہت سے وزراء یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 منظور کیا اس لیے کیا کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ فیک نیوز کا خاتمہ کیا جائے. اور کہا جاتا ہے کہ جی فیک نیوز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں تھا، جبکہ جو 2016 کا جو پیکا ایکٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا، تو اس کا مقصد بھی سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنا تھا. سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے جب آپ بل بناتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس نے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی کچھ قوانین بنائے تھے اور ان میں سے وہ جو قوانین ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. اس میں جو ایک قانون ہے اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوا جی اکتوبر 2021 میں، لیکن یہ بل جو ہے یہ اس کے رولز جو ہیں وہ 2020 میں سامنے آئے تھے اور اس پہ ہماری بھی کنسلٹیشن ہمارے ساتھ بھی کی گئی تھی اور اس وقت کنسلٹیشن کی تھی ہیومن رائٹس کی منسٹر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے. اور یہ جو بل ہے اس کا نام جو ہے وہ یہ ہے، اس بل کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے جی کہ آن لائن کنٹینٹ جو ہے اس کو، اس کا نام ہے ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کنٹینٹ رولز 2021. عمر ایوب صاحب، رولز تو آپ کی حکومت نے پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور اس وقت بھی ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. پھر آپ کی حکومت 2022 فیبرری میں انہوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے پیکا امینڈمنٹ لا جو ہے وہ امپوز کیا، اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے معطل کر دیا تھا. تو یہ سارا کچھ تو پہلے بھی موجود تھا، آپ کی حکومت نے بھی اس پہ کام کیا، قانون بنایا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، عدالت نے اس کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا. تو مسلم لیگ نون تو آپ کے راستے پہ چل رہی ہے. دو اہم چیزیں ہیں میر صاحب. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے دور پہ جب وہ امینڈمنٹس آئی تھی وہ زیادہ تر پرنوگرافی، مینلی پرنوگرافی ٹارگٹ تھا کیونکہ یہیں سے زیادہ اس کو فروغ دیا جا رہا تھا اور اس کو بلاک کرنے کے لیے تھا، اس پہ میڈیا کا نہیں تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلاک کیا، بالکل ٹھیک انہوں نے کیا. اور انسان سیکھتا بھی ہے اور میرا خیال ہے یہاں پہ جس سفر میں آدمی جب گزرتا ہے اور جب اپنے سر پہ بھی آن کے پڑتی ہے تو انسان کو اور مزید انسان بہتر طریقے سے سیکھتا ہے. تو میرا نہیں خیال. اور دوسری اہم بات یہ میں کرتا چلوں میر صاحب، آپ نے بھی بات کی کہ ڈیجیٹل میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو بلاک کرنے کی بات. فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان دنوں میں یونیورسٹی میں تھا تو آپ کا پاؤنڈ جو ہے، برٹش پاؤنڈ، اس کی ویلیو کو سپورٹ کرنے کے لیے بینک آف انگلینڈ نے خربوں ڈالر لگائے. مارکیٹ کی فورسز کو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا.
آج بھی جو مرضی ہے حکومت وقت کوشش کرے مارکیٹ کی یا سوشل میڈیا کی فورسز کو آپ آج کے اس دور میں نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ شمالی کوریا دیکھ لیں, آپ میانمار دیکھ لیں, یہ ماڈل جو اختیار کیا گیا ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں میانمار کا ماڈل ہے یا شمالی کوریا کا ماڈل ہے. اور ابھی میں بھی ٹویٹ بھی کروں گا, یہ جو یو ایس بزنس مین آئے ہیں اور ساری اخباروں میں ان کے پرومیننٹلی ان کا دکھایا گیا اور شو کیا گیا ہے کہ جی گرینیل کو مس لیڈ کیا گیا ہے, یہ سارے کے سارے جو آپ کا پیکا لا امینڈمنٹ اور آپ کا ڈیجیٹل پاکستان کو ویپنائز کرنا, یہ جرنلسٹ کئیوں کے سر پہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے یہ ساری کی ساری اخباروں میں پرومیننٹ جگہ پہ دکھایا گیا ہے. اور یہ سپریشن اور یہ کوورژن سے یہ ہوا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکن بزنس مین پاکستان میں آ کے تو کہتا ہے یہ حکومت بڑی اچھی ہے اور اپوزیشن نے رچرڈ گرنیل کو مس گائیڈ کیا, تو یہ اس کا رائٹ نہیں ہے, اس کی وہ ضرور کہے, پر مسئلہ یہ ہے نا میر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو 2 سال سے ہم لوگ ایس آئی ایف سی کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تقریباً 50 ارب ڈالر سے زیادہ آ رہے ہوں گے. شاید وہ بھول گئے ہوں گے کہ آپ کا الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر کے ذریعے سیکنڈ میں فنڈز ٹرانسفر ہو جاتے ہوں گے, تو مختلف دوست ممالک سے انہوں نے اونٹ کے قافلوں پہ وہ ڈالر لدے ہوں گے اور وہ اونٹ کا قافلہ ریگستان میں کہیں پہ بھٹک گیا ہوگا, شاید ان کو کوئی فورس بھیجنی چاہیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. ابھی تک پاکستان میں تو 50 ارب ڈالر ایس آئی ایف سی